مال تو ہے پکا ہوا لیکن ہے سود کا مال، حرام خوری کا پیسہ ہے، رشوت کا کاروبار کرتے ہیں جناب، تو وہ 11ویں شریف کی دیگ بنا دی ہے۔ فرمایا 11ویں کی تو بات ہوگی بعد میں، پہلے اس کا شرعی مقدار مقرر کرو، اس کا کھانا جائز بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن شاید میں بھی پیروں کی بات سن کے جی نہیں، لنگر شریف لنگر ہوتا ہے، یہ بولیاں ہم بول جاتے ہیں، نہیں جی لنگر لنگر ہی ہوتا ہے نا، چاہے سیلمے کی کمائی کا ہو، رشوت کی کمائی کا ہو، نہیں بھائی لنگر وہی ہوتا ہے جو حلال کی کمائی کا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں کھانے کی، میں نے بیان کی ہے۔ اب جو میں بات عرض کر رہا ہوں، اللہ نے رزق دیا، حلال چیزیں ہمارے لیے جائز رکھی، حرام کے لیے فل سٹاپ کا بورڈ لگا دیا۔ کچھ چیزیں قرآن شریف نے حرام کی، کچھ چیزیں مصطفیٰ کریم نے حرام فرمائی۔ ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ خود بھی حرام فرما سکتا ہے، اپنے حبیب کو بھی یہ اختیار دیا ہے، پیارے آقا جو چاہے حرام کر سکتے ہیں۔ پھر مصطفیٰ جس کو حرام کہے، جس کو حرام فرما دے، کوئی مائی کا لال جرت نہیں کہ اس کے حلال ہونے کی کوئی تعبیر کرے۔ جس طرح اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہو گیا، جس طرح مصطفیٰ نے جس کو حرام کہا وہ حرام ہی رہا۔ کہیں بیچارے کلمہ پڑھ کے حضور پاک کے اختیار پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان بے وقوفوں کو سمجھانا چاہتے ہیں خبردار باز آ جاؤ، مصطفیٰ کا اختیار مان لو وگرنہ کتا کھانا پڑے گا، گدھا کھانا پڑے گا۔ قرآن شریف نے اس کو حرام نہیں کیا، کتے کو قرآن نے حرام نہیں کہا، وہ کہا ہے تو مصطفیٰ کریم نے کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سارا زمانہ مانتا ہے کتا۔ پھر سنو، خنزیر کا گوشت قرآن شریف فرماتا ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ ممکن تھا کوئی اس کی کھال، اس کی ہڈیوں سے فائدہ لے لیتا، لاکھوں سلام ہو پیارے آقا آپ پر، مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے اللہ نے خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، میں اس کی ہڈیوں کو حرام کر رہا ہوں۔ کہاں جائیں مصطفیٰ کا دامن چھوڑ کر؟ ہمارے پیارے آقا نے کتنی ہمارے لیے احتیاطی راہ نکالی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے گوشت کو حرام کیا، میں تمہارے لیے اس کی ہڈی کو بھی حرام کر رہا ہوں۔ کتا حرام حضور پاک نے فرمایا، اگر یہ اختیار نہ مانے پھر کھانے پڑیں گے وہ چیزیں کہ جن میں یہ چیزیں آتی ہیں ناشتے میں پھر آ جائیں گی، ہیں جی۔ تو حضور پاک سرور انبیاء کے صدقے اللہ کریم نے جو حرام کیا وہ حرام ہو گیا، جو حلال ہو گیا۔ تو اللہ پاک استفہامیہ انداز میں فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، کیوں نہیں کھاتے اس کو جس پر اللہ کا ذکر کیا گیا۔ اب میں اس کی تفسیر کرنے لگا ہوں، ایک جملے میں بات کر کے آگے جانا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ مفسرین نے کہا کہ اس کی مثال دی مفتی احمد یار خان نے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیں گے تو آپ کا دل ہمیشہ کے لیے کم از کم یہ آرزو رکھے گا کہ مفتی احمد یار خان کو ایک بار فاتحہ پڑھ کے اِسال کر دیں۔ سنو، فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ، وہ تمہیں کیا ہوا کیوں نہیں کھاتے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی شفیق رحیم مہربان باپ، اس کا اکلوتا بیٹا ہو اور وہ گھر میں دنیا جہان کی نعمتیں اس کے لیے پکائے، اس کے سامنے دسترخوان لگائے، خود اور بیوی بیٹھ کے کھانے لگے، وہ بچہ کھانا نہ کھائے تو اس وقت وہ باپ پوچھتا ہے اشرف تمہیں کیا ہے کیوں نہیں کھاتے؟ بات سمجھو، احمد تمہیں کیا ہے کیوں نہیں کھاتے؟ پھر وہ بار بار ایک بار نہیں کئی بار پوچھتے ہیں، اور ان کا پوچھنا شفقت کی وجہ سے ہے، ان کا پوچھنا محبت کی وجہ سے ہے، اور سوالیہ انداز میں وہ در پردہ پوچھ رہے ہوتے ہیں
کہ بتا نا کیوں نہیں کھاتا، تجھے کوئی شکایت تو نہیں؟ کبھی آپ کا بچہ آپ کے ساتھ لاڈ کرتے ہوئے آپ کے گھر میں کبھی زندگی میں یہ ماحول اگر آیا ہے، اس کو سامنے رکھو کہ سامنے کھانا موجود ہے، بچہ کھانا نہیں کھاتا، تو ماں اور باپ اس وقت کیا ان کا حال ہوتا ہے؟ بار بار ان سے شفقت بھرے لہجے میں کیوں نہیں کھاتے؟ بلا مثال ہو بلا تمثیل مفتی احمد یار خان کہتے ہیں کہ رب کریم کا کرم کتنا ہے اس امت پر، فرمایا حبیب کے غلاموں میں نے تمہیں حلال رزق دیا، کیوں نہیں کھاتے؟ بتاؤ کوئی ہم پہ شکایت ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جتنی محبتیں رکھتے ہیں، ماں کی محبت کو ایک زاویے میں رکھا جائے، اللہ ماں سے 70 گنا بڑھ کے اپنے بندے سے محبت کرتا، اور وہ محبت جو ماں کی تھی تو ماں کہتی بیٹا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ چل یہ نہیں دوسرا پکاتی ہوں، کیوں نہیں کھاتا؟ یہ سوال ماں کرتی ہے محبت کے پیش نظر۔ رب کریم فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اے مصطفیٰ کے پیارے پیارے امتیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ حرام چیزوں کو چھوڑ کے حلال کیوں نہیں کھاتے؟ میں کچھ کہہ گئے عقیدے کا مسئلہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے حرام چیزوں کو چھوڑ کے حلال کیوں نہیں کھاتے؟ مقصود یہ تھا کہ حرام کے قریب نہ جانا، وہ تمہاری شان کے لائق نہیں، تمہاری شان بڑی ہے اس وجہ سے حرام چیزیں تمہاری شان کے لائق نہیں۔ کیوں؟ کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے میرے یار کا، میرے حبیب کے امتی جو ہوئے، اس واسطے حرام چیزوں کے قریب نہ جاؤ، اور حلال تمہارے لیے ہے۔ تو فرمایا حرام چیزوں کو چھوڑ کے حلال چیزوں کو کیوں نہیں کھاتے؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، اور ہم نے تفصیل کے ساتھ ہر چیز کو قرآن شریف میں بیان کر دیا۔ گزشتہ جمعے ایک مسئلہ یہ بھی بیان ہوا کہ وہ جانور جو کسی غیر خدا کے نام پر پالا جائے اس کا کھانا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ایک دو مثالیں گزشتہ جمعے بیان کیے، ایک دو مثال آج پھر سن لیں۔ فقہا نے لکھا ہے، قرآن شریف نے بیان کیا کہ صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یہ کوئی 4-5 قسم کے جانور ہیں جو مخصوص جانور ہیں۔ صائمہ، صائبہ، بحیرہ اور حام، یہ بتوں کے نام پہ رکھے جانے والے جانور تھے عرب کے زمانے میں، اور بتوں کے نام پہ ان کو پالا جاتا اور پھر انہی کے نام پہ ان کو ذبح کیا جاتا۔ میرے کریم اللہ نے فرمایا کہ نہ حبل کے نام پہ ذبح ہونے والا بت کھاؤ، وہ جانور کھاؤ، نہ صائمہ، نہ حام، نہ بحیرہ، یہ سارے جانوروں کو حرام کر دیا گیا۔ اب مسئلہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے، ہمارے یہاں داندلی کا چونکہ بڑا مزاج ہے، اور ایک اللہ کے نیک بندے کی طرف کسی جانور کی نسبت کی کر دی جائے، مرغا ہو یا بکرا ہو یا گائے یا اونٹ ہو، تو وہ فوراً بلا دریغ یار لوگ اس کو حرام کہہ دیتے ہیں۔ ان کے سامنے یہ مسئلہ آپ سمجھ سکتے ہیں، فقہا نے ایک مسئلہ کیا، فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے حبل، لات، منات، عزا، یہ جانتے ہو نا بتوں کے نام ہیں، مکہ شریف میں یہ کعبہ کے پڑوس میں یہ بت رکھے ہوئے تھے، ان کی عبادت پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ فقہا فرماتے ہیں کوئی بندہ ایک بکرا حبل کے نام کا رکھے، ایک جانور عزا کے نام پر پالے، ایک مرغا منات کے نام پر رکھے، اس کو رکھتا رہے، 1 سال رکھا، 2 سال رکھا، پھر 3 سال رکھ لیا۔ اب وہ جو خالصتاً بت کے نام پہ پلتا رہا، ہر کوئی پوچھتا ہے یہ حب کے نام کا ہے، یہ عزا کے نام کا ہے، بغیر کسی تفریق کے کسی مولوی صاحب سے پوچھنا جناب وہ جانور جو بت کے نام پر پالا ہے اس کو ذبح کرتے ہوئے مسلمان ذبح کرے،
اور پڑھے تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ عرب عجم سارے چھوٹی مسجد والے بڑی مسجد والے جی، چاہے مذہبی خیال جہاں تک بھی ہو، ان سے پوچھئے جناب کہ بت کے نام پہ جانور 5 سال پلتا رہا، ذبح کرنے والے نے تکبیر پڑھ کے ذبح کیا ہے، بتاؤ حلال ہے کہ حرام ہے؟ تمام فقہا نے کہا ہے کہ اب چونکہ وہ جانور تکبیر پڑھ کے ذبح کیا گیا ہے، وہ حلال ہی حلال ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو ہم نے کہا جناب 5 سال تو وہ بت کے نام پہ پلتا رہا، تو اب کیوں حلال ہو گیا؟ تو مولوی صاحب نے کہنا ہے جناب تکبیر کا اعتبار ہے، جب تکبیر پڑھتے ہوئے اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، لینے والا مسلمان ہے اور تکبیر لے کے پڑھ کے پھر چھری چلا رہا ہے، اب بت کا اعتبار نہیں، اب اللہ کے نام کی برکت سے وہ حلال ہو گیا۔ پھر ہم یہ مسئلہ دوسری جانب لے جاتے ہیں، جناب وہ بت کے نام پہ رکھا ہوا جانور بوقت ذبح تکبیر پڑھ دی گئی تو اس کو تو آپ حلال کہہ رہے ہیں، اب ایک جانور کسی اللہ کے ولی کے نام پہ پالا گیا، جب ان کے نام پہ پالا گیا تو ذبح کے وقت اس جانور پر وہی طریقہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر پڑھی گئی، تو اب بتاؤ، اب مولوی صاحب آہستہ آہستہ بولنے لگے نہیں حرام ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بچے نوجوان سوال کریں گے کہ مولوی صاحب آپ کو بت میں اور بندے میں فرق نظر نہیں آتا کہ بت تو وہ ہے کہ جن کی پوجا پاٹ عبادت کی جاتی ہے، اور یہ اللہ کے مقبول بندے ولی اللہ ہے، کلمہ گو مسلمان ہے، اور ان کے نام پہ تو پھر دونوں ایک طرح کے ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے اگرچہ پالا گیا ہے کسی کے نام پہ، ذبح کے وقت تکبیر پڑھی گئی ہے تو وہ جانور ہو جاتا ہے۔ پھر مسئلہ سنو، جانور پالا تھا اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے، قربانی خالصتاً اللہ کے لیے ہے، قربانی کرتے ہوئے ایک بندہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو فقہا نے کہا جانور حرام ہو گیا۔ کو بات سمجھ آئی؟ وہ خدا کے بندو تینوں نام اللہ کے لیے گئے پھر حرام ہو گیا، کیا مطلب ہے؟ پھر بندہ پڑھتا ہے جو چھری لی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جانور بولو شک نہ رہ جائے، پھر بولو پکی بات ہے، رحمان اور رحیم یہ بھی نام اللہ کے ہی ہیں، لیکن وقت ذبح یہ نام لیے گئے تو جانور حلال نہ رہا، حرام ہو گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا نام ہم نہیں لیتے رحمان و رحیم، ہم کسی نبی رسول ولی کا نام بھی نہیں لیتے، ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جانور تب ہی حلال ہوگا جب اس پر بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہا جائے۔ اللہ کے ہزاروں نام ہیں، ان میں سے کوئی دوسرا نام لے کے تکبیر پڑھی جائے تو جانور حلال نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہی سمجھا جائے گا۔ جب اتنی وضاحت موجود ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ بات ہے ذبح کے وقت۔ اور پھر چوتھا مسئلہ، قربانی ہے اللہ کے نام کی، جانور پاک ہے، رضا میں کوئی ذرہ برابر ریاکاری دکھلاوا نہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ذبح کرنے والا مشرک ہے، ہندو ہے، بے ایمان ہے، مرزائی ہے، جس کا کلمہ تیرے کلمے سے ٹکرا کے تیرے کلمے کو پاش پاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا کلمہ تیرے کلمے کے سامنے پاش پاش ہو جاتا ہے، وہ ذبح کرے، تکبیر پڑھے تیرے سامنے، نام سن لیے، ہندو، مشرک، سکھ، کھتری، مرزائی، تیرے سامنے وہ تکبیر پڑھے، جانور قربانی کا حلال تھا، پاکیزہ کمائی سے
تیرے سامنے بلند آواز سے سپیکر میں وہ پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، وہ میرا دین بتاتا ہے، پھر بھی حرام ہے۔ کیا سمجھے؟ میرے دین نے کہا، مصطفیٰ کریم کی شریعت نے کہا، پھر بھی حرام ہے۔ اس نے آہستہ نہیں پڑھا، اس نے بلند آواز سے پڑھا، زور لگا کے پڑھا ہے تاکہ سننے والے سن لیں۔ وہی تکبیر پڑھی جو ایک کلمہ پڑھنے والا پڑھتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اس کا حرام اس واسطے ہے کہ جس کا نام لے رہا ہے اس پر اس کا اعتماد، بولو نا، جس کا نام لے رہا ہے اس کو مانتا نہیں ہے، وہ دین سے خارج ہے۔ لہذا دین کوئی دوسرا رکھے تو پھر بھی وہ جانور ذبح کرے، پڑھے تکبیر ہی، تو پھر بھی وہ حلال ہے۔ اولی بول دیو کو مطلب دو اور صحیح پہ ہوندہ ہے جی۔ 7 آیات ہیں اس مسئلے پر، 7 قرآن شریف کی آیتیں۔ اب وقت نہیں کہ میں وہ 7 آیتیں پڑھوں، تو جس مسئلے پر 7 قرآن شریف کی آیتیں ہوں تو پھر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ یارو پھر کم از کم دھاندلی تو نہیں چلنی چاہیے کہ وہ جانور، وہ مرغا، وہ گائے، وہ بکرا جو اللہ کے کسی ولی نبی کے نام پہ رکھا گیا، اپنے باپ کسی مسلمان کے لیے رکھا گیا، بے شک اس کو چارہ ڈالتے رہے، پانی دیتے رہے، بڑا ہو گیا، اب ذبح کرنا ہے تو تکبیر پڑھی جائے گی بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح ہوگا تو ہو جائے گا حلال، کھائیں گے بندے، ثواب اس بندے کو جائے گا۔ یہ ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا جانور جس کی کمائی بھی حلال، کرنے والا کی نیت بھی پاک، ذبح کرنے والے کا عقیدہ بھی صاف، اے میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایسا کیوں کھانا نہیں کھاتے، ایسا کیوں نہیں کھاتے؟ وہ کھانا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو کھلے گناہ بھی اور چھپے ہوئے گناہ بھی۔ مفسرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں حضور پاک کے پاس ہی تھا جب یہ آیت آئی نا، تو کملی والے آقا نے بتایا، میں نے پوچھا حضور ظاہر گناہ سے مراد کیا ہے، باطن گناہ سے مراد کیا ہے؟ کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور پاک سے مسئلہ پوچھا، حضور ظاہری گناہ اور باطنی گناہ؟ کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا ظاہری گناہ یہ ہے کہ حرام مال کھانا، اور باطنی گناہ ہے کسی کا حسد دل میں رکھنا۔ کیا سمجھے؟ میں اپنے آپ کو دیکھوں، اپنے من میں جا کے تھوڑی دیر اینج کر کے تو کی خیال ہے میرے سینے کتنے حسد پڑے ہے نا بات سمجھنے والی؟ کسی کی دکان کا حسد، کسی کی گفتار کا حسد، کسی کے کاروبار کا حسد، کسی کی اولاد کا حسد، کسی کی عزت جاہو مرتبہ حشمت کا حسد، یہ سارے حسد باطنی بیماریاں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آیت نازل ہوئی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو سارے گناہ، خواہ ان کا تعلق ظاہری زندگی کے ساتھ ہو یا باطنی زندگی کے ساتھ ہو۔ دوسرے صحابی بولے، فرماتے ہیں ہم نے بھی پوچھا تو کملی والے آقا نے فرمایا کہ ظاہری گناہ سے مراد محرم کے ساتھ نکاح کرنا ہے اور غیر محرم کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ آج تحفظات اسلام نے دیے ہیں، تاریخ اسلام کے اوراق الٹا کے دیکھیے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ بھی تھے جو اپنی بیٹی سے نکاح کا رشتہ قائم کر لیتے، بہن سے رشتہ نکاح کا قائم ہو جاتا، ماں سے نکاح کا رشتہ قائم کر لیتے۔ یہ تو لاکھوں سلام و مصطفیٰ کریم کو کہ جنہوں نے بتایا کہ یہ تیری ماں ہے، یہ تیری بہن ہے، یہ تیری بیٹی ہے، یہ تیرے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان کی طرف تیرا نگاہ کا اٹھانا بھی غلط انداز میں وہ جائز نہیں ہے، اس لیے ان کو تو رسول پاک سرور انبیاء نے ان کو حرام کر دیا۔ اور کچھ وہ ہے کہ جو زنا کا بازار
گرم کر۔ تیسری تفسیر اس کی یہ ہے، فرمایا جو مکے مدینے کے شریف لوگ تھے، میں کچھ جملے میں زور دے کے جملہ کہہ رہا ہوں، شریف لوگ تھے، ظاہری شریفانہ ان کی شکل و شباہت، وہ چھپ چھپا کے زنا کرتے، اور جو شریف نہ تھے، جنہیں کسی کا ڈر پالا نہیں ہوتا، وہ کھلم کھلا زنا کرتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو چھپ کے کرتے ہیں وہ بھی زنا کو چھوڑ دیں، جو اعلانیہ کرتے ہیں وہ بھی زنا کو چھوڑ دیں۔ چوتھی تفسیر اس کی یہ ہے، کعبۃ اللہ شریف، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، اس کا طواف کیا جاتا۔ رات کو لوگ براہنہ ننگے ہو کے اللہ کے گھر کا طواف کرتے، دن کو لوگ نیم عریاں لباس پہن کے عورتیں مرد طواف کرتے۔ میرے کریم اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کعبہ شریف کے ارد گرد اگرچہ کام نیکی کا ہے پر اس میں گناہ ہے، جو رات کو گناہ کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو، جو دن کو کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو۔ آج پھر ہمیں سوچنا ہوگا۔ رمضان شریف، پانچویں تفسیر یہ ہے، فرمایا جو تو کسی کا حق مارتا ہے، کسی کا مال دباتا ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی چھوڑ دے۔ اور کسی کا حسد، بغض، کینہ، اس کے خلاف تیرے دل میں نہ جانے کتنے پروگرام ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میرے پاس یہ طاقت ہے، یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ فرمایا آنکھ کا گناہ بھی چھوڑ دے، کان کا بھی چھوڑ دے، زبان کا بھی چھوڑ دے، یہاں تک کہ دل کا گناہ بھی چھوڑ دے۔ فرمایا جو تیرے ظاہری اعضاء سے ہوں گے وہ ظاہری گناہ ہوں گے، جو تیرے باطنی اعضاء سے ہوں گے وہ بھی تیرے باطنی گناہ ہوں گے۔ لہذا حکم یہ ہے کہ ظاہری کو بھی چھوڑ دے، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دے۔ اور پھر جب گناہوں کو چھوڑے گا، پھر رمضان شریف کی رحمت کا میਂہ برسے گا، پھر ہوگا یہ، حضور پاک فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان کی سلامتی اور اسلام کو سچا دین سمجھتے ہوئے ماہ رمضان کا احترام اور اکرام کیا، ہم اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ رمضان شریف کا صرف احترام اور اکرام گناہوں کے بخشنے کی ضمانت دیتا ہے، جس طرح ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے رمضان شریف کے احترام و اکرام پر بڑے انعام کا اعلان کیا، بالکل اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کا احترام نہ کیا، اس نے گناہ کیا۔ چند گناہوں کا ذکر بھی آیا حدیث پاک میں، فرمایا وہ ہلاکت کے سوا اس کے لیے کچھ نہیں، وہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ میں بیمار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو میرے گھر کے دوسرے بندے کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا روزہ نہیں ہے، یہ اکرام ہے۔ تو جی میں یہ آکھاں اے مسیتاں والے دے روزے نے تے 11 بجے بناؤ ناشتہ، دروازہ بند کر لو، کیڑا کسی کو پتہ ہے؟ وہ کسی کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، تیرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ بندوں سے کیا ڈرنا ہوا، ڈرنا ہے تو رب سے ڈرنا۔ 11 بجے تو اٹھ کے ناشتہ کرے تے زور پڑھ کے پھر تینوں چاہ دی طلب ہو جائے تے بچیاں دے سامنے تو چاہ دی پیالی پیا پیندا ہوئے تے بچے سوالیاں نشان اکھاں چ پا کے تے یہ سوچدے تے پئے ہونے نے کہ ہمارے ابو کا روزہ کوئی نہیں۔ بازار میں تو بندے اور وقت ختم ہو رہا ہے، کتنے واقعات ایسے ہیں کہ ایسے بھی بندے غیر مسلم تھے جنہوں نے صرف رمضان کا اکرام کیا، تھے غیر مسلم بے ایمان، لیکن ماہ رمضان کا احترام کیا۔ کتب تفاسیر میں واقع موجود ہے کہ اللہ نے صرف احترام و اکرام کی وجہ سے ان کو مرنے سے پہلے پہلے اسلام اور ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اب فیصلہ تو کر کے اٹھنا، تیرا کی خیال ہے؟ ہوٹلہ چ وڑ کے بیمار بننا ہی
یا اس ماہ رمضان کا احترام. بے شک جو صحیح معنوں میں بیمار ہے اس کو تو اللہ رسول نے چھٹی دی ہے، پر چھٹی کا مطلب یہ نہیں کہ دوپہری دن دیہڑے دکان تے کھانا پہ آਉਂدا ہے سیٹ صاحب دا جی اور پچھلے پاسے کاؤنٹر دے تھلے بیٹھ کھانا ہے. نہ، رمضان کا مہینہ ہو تو تیری دکان پہ کوئی گلاس بھی نظر نہیں آنا چاہیے. پانی کا کولر بھی اور نہیں جی یہ بیبیاں ہوندیاں نے تے انہاں بچے نال ہوندے نے. بھائی ضرورت کیا ہے بچوں کو لانے کی؟ اور تو اگر رمضان شریف میں پانی دے رہا ہے تو کبھی سوچنا یہ تیرے لیے ثواب نہیں. کیا خیال ہے؟ ثواب کا کام ہے رمضان شریف میں دوپہری شربت دی سبیل لگانا. بولو نہیں بولو نا، دسو جو کچھ ہے. تسی جی آکھو ہے تو پھر میں نے کوئی ڈھونڈنا پینا وا کتنے لکھے ہے تو جی اے نہ ہویا تو پھر دوجی گل ہونی ہے جی زور تو بعد گرمیاں دا روزہ ہے تے دودھ دی ٹھنڈے دودھ دی سبیل لگانا بازار میں جائز ہے؟ ہولی بولے ہو. تے دیگر ویلے ٹھنڈے پانی روح افزا پا کے برفا سٹ کے تے شکنجی بنا کے دینا ناجائز ہے. جو یہ کام کرے گا اس کو ثواب ملے گا. وہ اسلام کی دچیاں اڑا رہا ہے. اگر وہ اس کو جائز سمجھے گا تو بے ایمان ہو جائے گا. معمولی سی بات نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ پاک ہمیں ظاہری گناہوں سے بھی بچائے اور باطنی گناہوں سے بھی محفوظ رکھے. رمضان شریف کی آمد ہے اور رحمتوں برکتوں والا مہینہ معزز مہمان بن کے آ رہا ہے. اس کا احترام کیجیے. نماز تراویح 20 رکعت ادا کیجیے. روزے کا جو صحیح ٹائم ہے ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ اگلے جمعے پہ آپ کو وہ روزے کا کیلنڈر دے دیا جائے گا. غیر اعتماد والے بندے کا کیلنڈر دیکھ کے نہ روزہ رکھنا نہ روزہ افطار کرنا. غیر مستند کیلنڈر تقسیم ہم گجرات میں ہے تو کراچی کا کیلنڈر. بھائی میں نے دکان کی مشہوری کرنی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی کا روزہ رہے یا نہ رہے. نہیں، انشاءاللہ عارف باللہ حضرت مولانا محمد عارف سیالوی علیہ رحمہ کا مستند اور متفق علیہ کیلنڈر کا وہ انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو چھوٹے چھوٹے وہ سٹیکر پیش کر دیے جائیں گے. اس کے مطابق آپ روزہ رکھیں گے. گھڑی کا ٹائم بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، نہ سیرن کا انتظار نہ اذان کی اڈیک. بس جب وقت ختم ہو جائے تو روزہ بند کر دو، جب وقت شروع ہو جائے تو پھر اس کو افطار کر لو. یہ تمہارے لیے اصول ہوگا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.